بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جس نے تاریک رات میں آگ کو روشن کیا، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کی روشنی کو چھین لیا اور ان کو تاریکیوں میں یوں ہی چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ سیدھے راستے کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ بات چل رہی ہے منافقوں کے بارے میں۔ پچھلی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں وہ اس ترتیب پر نازل فرمائی ہیں کہ پہلی 5 آیتوں میں تو متقیوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد 2 آیتیں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں نازل فرمائی اور 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل فرمائی۔ منافقوں کی قباحت بیان کرنے کے لیے، منافقوں کی منافقت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 13 آیتیں نازل فرمائی۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی جو بے وقوفی ہے دین کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، ان کا جو رویہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت منافقوں کو 2 شخصوں کے ساتھ مشابہت دے کر 2 مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مثال اللہ رب العزت نے ناری ارشاد فرمائی آگ کے سلسلے میں، اور دوسری مثال اللہ رب العزت نے مائی ارشاد فرمائی پانی کے سلسلے میں۔ ایک کے سلسلے میں تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، اور جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اس کو ہماری زبان میں دوگلاپن کہتے ہیں۔ دوگلاپن اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، بہت بری صفت ہے، یہ بہت بری صفت ہے۔ آدمی کی زبان پر جو کلمہ ہو اس کی حقیقت دل میں بھی ہونی چاہیے۔ صرف زبان پر ہونا اور دل میں اس تعلق سے کوئی بھی ارادہ، کوئی بھی قصد، کچھ بھی نیت کا نہ ہونا، یہ منافقت ہے۔ کہ زبان پہ کلمہ تو ہے، زبان پہ دعوت تو ہے، مسلمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ رب العزت کو معبود برحق مانتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ زبان کا دعویٰ ہے، لیکن دل میں دیکھو تو کچھ اور ہی ہے، دل مطمئن نہیں ہے،
دل جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو مثال دے کر سمجھایا، ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ منافق کی مثال کیسی ہے۔ اللہ پاک نے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ مثال کیا ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ اندھیرا ہو، بہت زیادہ اندھیرا ہو، تاریک رات جس کو کہتے ہیں، رات تاریک، وہ بھی بالکل اندھیرا، دور دور تک کوئی روشنی نظر نہ آتی ہو۔ اب اس تاریک رات کے اندر، اس تاریک اندھیرے میں، اس تاریک شب میں ایک بندہ آگ جلا، آگ کیوں جلاوے؟ تاکہ روشنی پھیلے۔ اب اس نے آگ جلائی، آگ جلانے کی وجہ سے، آگ جلنے کی وجہ سے آزو بازو کی ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ روشنی کو دیکھنے کے لیے، روشنی کو پانے کے لیے، روشنی کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس بندے نے کیا جلائی؟ آگ جلائی۔ اندھیرے میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی نا۔ گھر میں داخل ہوتے، اگر گھر میں اندھیرا ہو تو آدمی کیا بولتا ہے کہ بھائی فٹافٹ لائٹ چالو کرو تاکہ پتہ چلے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی چیز سے ٹکر نہ لگ جاوے، کسی چیز سے ٹھوکر نہ لگ جاوے۔ آدمی چل رہا ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی رک جاتا ہے نا کہ ٹھوکر نہ لگ جاوے، اور کوشش کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے روشنی آ جاوے۔ تو ایک بندہ ہے، اس نے تاریک رات میں، بالکل اندھیری رات میں آنکھ جلائی تاکہ وہ کیا کرے؟ روشنی حاصل کرے، تاکہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرے، روشنی کو دیکھیں۔ لیکن کیا ہوا کہ آگ کے روشن ہوتے ہی، اور آگ نے جیسے ہی آزو بازو کی دوسری چیزوں کو روشن کیا، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ بتاؤ آگ کی روشنی اس کو فائدہ دے گی؟ دیکھنے کی طاقت ہی اللہ رب العزت نے کیا کر لی ہے؟ سلب کر لی ہے، ختم کر لی ہے۔ ذهب اللہ بنورہم، کہ آنکھ تو روشن ہو گئی ہے اور آنکھ نے روشنی بھی پھیلا دی ہے، کہ آنکھ کی روشنی آزو بازو میں موجود جتنی چیزیں ہیں ان کو روشن کر رہی ہے۔ بھئی یہ لائٹ چل رہی ہے، اس لائٹ کے جلنے کی وجہ سے دیوار بھی نظر آ رہی ہے، پنکھا نظر آ رہا ہے، وہ گھڑی نظر آ رہی ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، یہ چٹائی نظر آ رہی ہے، یہ اس روشنی کی وجہ سے سب چیزیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جس آنکھ سے نظر آ رہی ہے، اگر اس آنکھ کو چھین لیا جاوے، اس کی روشنی چھین لی جاوے، تو ایسی کروڑوں ٹیوب لائٹ بھی لگا دو تب بھی نظر آئے گی کوئی چیز؟ آئے گی نظر؟ منافق کی مثال بھی ایسی ہے، منافق کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس بندے نے آنکھ اس لیے جلائی تھی تاکہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرے اور آنکھ کی روشنی کا مشاہدہ کرے، لیکن روشنی پھیلتے ہی اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ آنکھوں کی روشنی اللہ رب العزت نے چھین لی۔ اب وہ دیکھ سکتا ہے، اب اس کے سامنے آسمانوں تک چھونے والی آگ جلا دی جاوے، اس کی لپٹیں اتنی بلند ہو جاوے، تب بھی اس آگ کی الحمدللہ تب بھی اس آنکھ کی روشنی کا کوئی فائدہ اس کے لیے نہیں ہے، اس اندھے کے لیے، اس نابینا کے لیے نہیں۔ تو منافق کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا، اس نے زبان سے اس بات کا اقرار تو کیا کہ قیامت آنے والی ہے، موت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے آمنا، میں بھی ایمان لایا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، شیطان دوستوں کے پاس جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے۔ تو دیکھو اس کے کلمہ پڑھنے نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ نہیں پہنچایا، کیونکہ زبان سے پڑھا ہے نا کلمہ، دل میں نہیں اترا ہے، دل میں اترنا ضروری ہے۔ تصدیق بالجنان ضروری ہے، دل سے اقرار کرنا کہ اسی بنیاد پر جنت ملے گی۔
یہاں تو آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میرا بھی دعویٰ ہے مسلمان ہوں، لیکن فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ فیصلہ کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، انسان کے قوانین کے حساب سے، دنیا کے قوانین کے حساب سے آپ کیا شمار ہو گئے؟ مسلمان شمار ہو گئے۔ لیکن حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کرے گا۔ اور کب فیصلہ ہوگا؟ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور دنیاوی زندگی میں سچا پکا مسلمان کس کو کہا جائے گا؟ کہ جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کا حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پایا جائے، اور جو سنت اور شریعت کا پابند ہو، تو ظاہری اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان۔ لیکن حقیقی فیصل کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ یہ منافقت بہت بری چیز ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کلمے کا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ اس بندے نے آنکھ تو جلائی تاکہ روشنی چاروں طرف پھیل جاوے، لیکن روشنی کے پھیلتے ہی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو کیا فائدہ ہوا اس آنکھ کے جلانے کا؟ تو منافق نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن وہ اس کا کلمہ پڑھنا اس کو خود فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ آدمی بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے اچھی باتیں کرنے کی وجہ سے دوسرے تو اس سے فائدہ اٹھا دیتے، لیکن اس کو خود کوئی فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کافر کی، منافق کی مثال ایسی ہے، 0/0 ہے۔ 0 کی اہمیت کب ہوئے گی؟ کہ جب اس کو 1 کے بعد لگایا جائے۔ اگر 1 کے بعد 0 لگے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 10 ہو جائے گا۔ پھر ایک اور 0 لگاؤ تو کتنا ہو جائے گا؟ 100 ہو جائے گا۔ تو 1 کے بعد 0 لگاتے جاؤ، اس کی قیمت بڑھے گی۔ لیکن اگر آپ 0 1 سے پہلے لگاؤ گے، اس کی کوئی وقعت ہے؟ اس کی کوئی ویلیو ہے؟ تو منافق بھی ایسا ہی ہے، کافر بھی ایسا ہی ہے کہ پھر وہ کتنے بھی اچھے کام کر لے، جب تک اس کے دل میں اللہ کی سچی محبت، جب تک اس کے دل میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کا پختہ عقیدہ، پختہ یقین نہیں ثابت ہو جاتا، نہیں بیٹھ جاتا، کہ وہاں تک وہ صفر ہے، کہ اس کی کوئی وقعت، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ یہ ضروری ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ والے جو گھر گھر گھوم کر جو یوں کلمے کی دعوت دیتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف اور شریعت کی طرف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انبیاء بھی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی شریعت کی طرف بلاتے تھے، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف۔ مؤذن بھی اذان میں کہتا ہے نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بیچاری مستورات اور بیچارے پریشان حال مرد کہ امام صاحب سے دعا کراتے پھرتے کہ دعا کر دو ہم کامیاب ہو جاوے، دعا کر دو ہم ایسے ہو جاوے، دعا کر دو ہمارا فلاں کام بن جاوے، مکان کی تکلیف ہے مکان کی تکلیف دور ہو جاوے، دکان کی تکلیف ہے وہ دور ہو جاوے، کاروبار کی تکلیف ہے وہ دور ہو جاوے، گھر کے اندر فلاں پریشانی ہے وہ دور ہو جاوے، فلاں کام ہے معاملہ اٹکا ہوا ہے اس میں کامیابی مل جاوے۔ لیکن اللہ رب العزت کا مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور ہم لوگوں سے کامیابی کی دعا منگواتے پھر رہے ہے نا، بے وقوفی والی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، اللہ کا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہ وہاں مسجد کے اندر کامیابی اللہ رب العزت تقسیم کر رہا ہے اور ہم مسجد کے باہر لوگوں سے دعائیں منگواتے پھر رہے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دو کہ فلاں کام بن جاوے، مول صاحب ہمارے لیے یہ دعا کر دو فلاں کام بن جاوے۔ حالانکہ کام کہاں سے بنے گا؟ اللہ پاک کے یہاں سے بنے گا۔ ایمان کی کمزوری کہ اعمال کو ختم کر دیتی ہیں، آدمی عمل پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایمان کمزور ہے، نماز کی توفیق نہیں ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں نماز کی دعوت دی گئی لیکن ہم جان بوجھ کر مسجد میں نہیں پہنچے اور ہم نے سوچا چلو دوسرا کام ہو جائے گا، غلط بات ہے، وہ کام ہوگا ہی نہیں۔
وہ ظاہر میں لگے گا کام میرا بن رہا ہے لیکن کام نہیں بنے گا، طے شدہ بات۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم کو برطرف کر کے، ایک طرف کر کے آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں، اور وہ کام میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کاروبار میں، تجارت میں۔ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں معاف ہو جاتی ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ نمازیں، دلہے پہ بھی نماز معاف، دلہن پہ بھی نماز معاف، اور دلہا دلہن کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سب پہ نماز معاف۔ دعوت دی جاتی ہے کہ بولے مہمانی ہے، صاحب کو بھائی ظہر کا وقت ہو گیا، چلیے تشریف لے آئیے، نماز پڑھ لیجئے، کہ مہمانی ہے، بھٹیار کھانے میں جانا ہے، کھانا بن رہا ہے، کوئی ہے نہیں وہاں پہ، کیا کہتے ہیں کوئی ہے نہیں وہاں پہ۔ تو میں نے ان سے کہا قبر میں بھی کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، قبر میں بھی کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ میرے سینے میں سے اللہ رب العزت کے حکم سے میرے جسم کی روح کھینچ لے۔ مجھے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور دنیا کا رسم رواج کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا تب تک کہ کمزور ایمان ہے، سمجھنا پڑے گا، ورنہ دکان نہیں چھوٹے گی۔ مسجد بالکل سامنے ہے، بالکل سامنے مسجد ہے، میں تو کہوں مسجد کے بازو میں دکان ہے، مسجد کے بازو میں جس مسجد میں امامت کراتا ہوں آپ نے دیکھی نا، ڈفگر کی مسجد، گول پھرتی دکان ہے، لیکن ہمارا مسلمان بھائی کیا ہے، وہیں نہ وہیں چپکے ہوئے رہتے، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کئی مرتبہ مسکرا تو بھائی تشریف لے آؤ، آ جاؤ، نماز پڑھ کے پھر لگ جانا اپنے کام میں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا جنون سوار ہے کہ وہ اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایمان کے اعتبار سے کمزوری پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں شریعت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی محبت، اسباب کی محبت غالب آ رہی ہے۔ یہ اسی وجہ سے کیا ہوا کہ روزی میں برکت ختم ہو گئی، ہاں روزی میں برکت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، آپس کے تعلقات کے کمزور پڑتے چلے گئے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے حقوق مخلوق کے حقوق کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، کہ جب آدمی آسان چیز پر عمل نہیں کر سکتا مشکل چیز پر کیسے عمل کر لے گا؟ اللہ رب العزت کے یہاں تو کوئی شکوہ نہیں ہے، ہم اتنی ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کی جانب سے خط آیا، اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ آیا، آپ نے صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اللہ کی جانب سے کوئی پیغام آیا؟ اللہ رب العزت کیا نہ کوئی شکوہ ہے نہ گلہ ہے، اللہ رب العزت کیا صرف ایک چیز ہے، توبہ، کہ میرے بندے تیری جو نمازیں چھوٹی، میرے بندے تیرے سے جو گناہ ہوا، میرے بندے تو نے جو میرے اعمال کی نافرمانی کی، ایک مرتبہ آ جا، من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کر لے، ایمان لے آ، نیک عمل کر لے، تو اللہ رب العزت کے یہاں جیسے بہترین بدلہ دیا جائے۔ اور برخلاف دنیا والوں کے یہاں کہ یہاں اگر آپ نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو پھر لڑائی ہوگی، پھر جھگڑے ہوں گے، پھر ادھر ادھر کی غیبت ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں ہوگی، 100 مرتبہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ نے فلاں کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر کہیں سے شادی کی دعوت آئی تھی، آپ شادی میں نہیں پہنچے تو آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ وہ 4 کے بیچ میں آپ کو کیا کرے گا؟ رسوا کر دے گا، چاہے آپ کا کام کتنا ہی امپورٹنٹ ہو، اگر آپ اس کے یہاں نہیں پہنچے فنکشن میں تو پھر شکوے گلے شروع۔ لیکن حقوق اللہ میں کوئی شکوہ نہیں ہے، کتنے سالوں کی زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہو رہی ہے، کئی ہمارے مسلمان بھائی ایسے، کئی ہماری مسلمان مائیں بہنیں ایسی ہیں
کہ انہوں نے سالوں کی زکات ادا نہیں کی ہے. کئی لوگوں پہ حج فرض ہے، انہوں نے حج نہیں کیا ابھی تک. نمازیں تو سبھی پہ فرض ہے، تقریباً سبھی پہ نمازیں فرض ہیں. جو بالغ ہو گیا اس پہ نماز فرض ہے، اور کئی سالوں کی نمازیں باقی ہے، نہیں ہوئی. بعضے تو ایسے بھی جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتے جان بوجھ کر. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ اس بندے کے پاس یا ہمارے پاس نماز چھوڑ دینے پر، زکات ادا نہ کرنے پر اللہ کی جانب سے کوئی شکوہ آیا ہو، کوئی گیلہ آیا ہو، کوئی شکایت آئی ہو؟ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے؟ بے نیاز. لیکن مخلوق کا معاملہ الٹا ہے، دنیا کا معاملہ کیسا ہے؟ الٹا ہے کہ اگر یہاں آپ نے کسی کا حق ضائع کیا تو فوراً آپ کو کیا کیا جائے گا کہ گول دائرے میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ یہ بندے کا معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ پیسے لیے دیتا نہیں ہے، یہ رشتہ داری نبھاتا نہیں ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کی آنکھ صحیح نہیں ہے، غلط دیکھتا ہی ہے. فوراً کیا پکڑا جائے گی، گرفت آ جائے گی. لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے وہ مخلوق کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق پامال کر کے کہ لوگوں کے حقوق ادا کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ دین پر عمل نہ کرے، ایک بندہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہ کرے اور وہ یوں سوچے کہ میں سب کی نظروں میں اچھا بن جاؤں، سب کے دلوں میں میری عزت ہو، میری وقاحت ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت. رہا مسئلہ ان دنیا داروں کا کہ ہمارے زمانے میں جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، عام طور پر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے نا، یہ اس طرف بہت زیادہ مائل ہو رہا ہے. کیونکہ آج کل فلموں کا زمانہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، اور انٹرنیٹ پر طرح طرح کے کیریکٹر آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں چلتی ہیں کہ فلاں بندے کے تو اتنے فین ہیں، فلاں بندے کے تو اتنے فین ہیں، حالانکہ وہ لگ مانتا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہے، وقات ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری. عزت اس کو نہیں کہتے ہیں، وقات اس کو نہیں کہتے ہیں. یہ تو صرف نام ہے، یہ دھواں ہے، دھواں. یہ کیا ہے؟ سب دھواں ہے. یہ دھواں ان قریب ختم ہو جائے گا. چھوٹی سی مثال کہ وہی بندہ جس کی اتنی ساری فین فالوئنگ ہے، اگر اس کے تعلق سے کوئی ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف، لوگوں کے مزاج کے خلاف پتہ چل جاوے تو جس کو 7واں آسمان پر بٹھا دیا تھا نا، اس کو سیدھا گٹر میں پہنچا دیں گے. ایسا ہے. یہ دنیا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. دنیا میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. ہاں، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ ایسا ہے کہ وہاں حقیقی عزت ملتی ہے، وہاں حقیقی کامیابی ملتی ہے، حقیقی کامرانی، حقیقی حکمرانی، حقیقی سلطنت، حقیقی بادشاہت، حقیقی لوگوں کے دلوں میں عزت، لوگوں کے دلوں میں وقعت کہ وہ اللہ کی شریعت میں ملتی. اس لیے دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو، تابعین کی مقدس جماعت کو، اولیاء کرام کی مقدس جماعت کو دیکھیے کہ ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کیا کہہ دیا اس بندے نے. تو اللہ والوں کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہی دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ان کی محبت دل میں کیسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے خلاف ایک شبد سننا بھی گوارا، ایک حرف بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فار ایگزامپل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا. لیکن اگر کوئی بے وقوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا، آپ برداشت کریں گے اس کو؟ بالکل بھی برداشت نہیں کریں. آپ اس کی زبان کھینچ لیں، کیا کہتے ہو؟ حالانکہ کبھی دیکھا 1400 سال پہلے ایک شخصیت گزرے، ایک اللہ کے ولی گزرے، صحابی گزرے، تو ہمارے دل میں ان کی وقعت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. بات سمجھ میں آئی؟ تو حقیقی کیا ہے؟ ایمان. کہ ایمان جب دل میں اترتا ہے تو پھر اس کی روشنی کہ دوسروں تک پہنچتی ہے اور سالوں تک پہنچتی ہے. اللہ رب العزت زندگی کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے. ہاں، کہ یہ قرآن پاک ہے. علامہ اقبال نے قرآن پاک کے سلسلے میں ایک شعر کہا ہے کہ مکاں فانی
مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، کہ جتنے بھی مکان ہیں کہ سب فنا ہونے والے ہیں، اور اس مکان کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں یہ سب آنے جانے والے، یہ سب کیا ہے؟ آنے جانے والے۔ یہ ان بستیوں کے اندر گزشتہ کل دوسرے لوگ تھے، آج ہم ہیں، آئندہ کل ہم نہیں رہیں گے، آئندہ کل دوسرے آئیں گے۔ مکی فانی، مکی آنی، آنے جانے والے لوگ ہیں۔ لیکن ازل تیرا ابد تیرا، کہ اللہ کی شریعت ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب جو اس شریعت سے اپنے آپ کو جوڑ دے گا، یہ خدا کا آخری پیغام ہے، اور یہ آخری پیغام کے ساتھ جاویدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو اپنے آپ کو ہمیشہ رہنے والی چیز کے ساتھ جوڑ دے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بھی ہمیشگی والا بنا دے گا۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی، کہ قیامت تک صحابہ کرام کے تذکرے چلیں گے کہ اس سرزمین کے اوپر جو جو ایمان والا بسے گا وہ صحابہ کرام کی زندگی سے واقف ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن پاک صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، تابعین کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اولیاء اللہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی زندگی میں یہ قرآن پاک، اور انہی کے زمانے میں کچھ منافق بھی تھے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیکن ان کو کوئی جانتا، ان منافقوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ انہوں نے اس قرآن پاک سے اپنا آپ کو وابستہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے منافقوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن پاک سے آراستہ نہیں کیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقوں کی مثال تو اس شخص کی جیسی ہے کہ جس نے شب کی تاریکیوں میں آنکھ کو روشن کیا تاکہ روشنی حاصل کرے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور اللہ رب العزت نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ بتاؤ، اتنی ساری روشنیاں ہیں لیکن اگر کوئی آدمی نابینا ہے تو یہ روشنی اس کو کوئی فائدہ دے گی؟ بالکل بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو منافق بھی ایسا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی کیفیت اور مسلمانوں کے حالت کچھ ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ مدارس کی روشنی، دعوت و تبلیغ کی روشنی، خانقاہ کی روشنی، اللہ والوں کی محنتیں، دین کی محنتیں، حفاظ کرام کا وجود، علماء کرام کا وجود، اتنی ساری دین کی محنتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان اللہ کے دین سے غافل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے احمد آباد میں کتنے مدرسے ہیں؟ ہمارے احمد آباد شہر کے اندر مکمل عالم بنانے والے کے جہاں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان مکمل عالم دین بن جاتے ہیں، ایسے 7 مدرسے قریباً۔ ان 7 مدرسوں میں ہم کم سے کم ہر سال فارغ ہونے والے 10 بھی سمجھے تو 7 مدرسوں میں سے کتنے نکلے؟ ہر سال کے 70، کم سے کم کہہ رہا ہوں میں، اندازہ لگا رہا ہوں، 70 علماء کرام ہر سال ہمارے احمد آباد سے فارغ ہوتے، اور حفاظ کرام کی تعداد کا تو کہنا ہی کیا، جگہ جگہ حفظ کلاسیں چل رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہر سال اس قرآن پاک کے حفاظ کرام ہمارے احمد آباد شہر سے فارغ ہوتے ہیں۔ کہاں جاتا ہے اتنا بڑا مجمع؟ یہ علماء کہاں جاتے ہیں؟ یہ حفاظ کرام کہاں جاتے ہیں؟ حالانکہ مسجدیں تو وہی ہے نا، مسجدیں تو نہیں بڑھ رہی ہے نا، بہت بہت تو سال میں جو نئی مسجدیں تعمیر ہوتی ہوگی کتنی ہوتی ہوگی؟ 1000 تو نہیں ہوتی ہوگی نا، 100 تو نہیں ہوتی ہوگی نا، 70 بھی نہیں ہوتی ہوگی نا، بہت بہت تو پورے احمد آباد کے اعتبار سے نئی مسجد تعمیر ہوئے تو کتنی تعمیر ہوئے؟ 2 ہوئے، 5 ہوئے، 10 ہوئے۔ تو اگر علماء کرام مسجدوں کے اندر بھی لگے تو بہت بہت تو 10 لگیں گے، باقی دوسرے کہاں 60 کہاں چلے گئے؟ پتا چلا کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے، کہیں نہ کہیں دین کے اعتبار سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے، کہ اتنی ساری دین کی فضا پھیلائی جا رہی ہے اور اتنی ساری دین کی محنتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہمارے شہر کا سود وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، شہر کے اندر پایا جانے والا زنا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کہ نوجوان بچوں کی اور بچیوں کی جوانیاں کہ دن بدن ضائع ہو رہی ہے۔ حالانکہ علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے، حفاظ کرام کی تعداد بڑھ رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت بڑھ رہی ہے، ہر مہینے ہر سال کتنے لوگ چلہ لگاتے ہیں، کتنے لوگ 4 مہینے لگاتے ہیں، کتنے لوگ 3 دن لگاتے ہیں۔ ابھی کی کارگزاری ہے
5,000 سے زیادہ لاک ڈاؤن کے بعد 3 دن کی جماعتیں نکل چکی ہے. لاک ڈاؤن کے بعد یہ دوسرا جو لاک ڈاؤن لگا نا اس کی بات بتا رہا ہوں. 5,000 سے زیادہ 3 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں. ایک جماعت کے اندر بھی ہم 10 آدمی بھی شمار کریں تو 5,000 جماعت کے اندر کتنے لوگوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا. اور اللہ کے راستے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر کی عبادت ہو، کعبۃ اللہ کے سامنے ہو، تو اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے کی عبادت ہے. اتنی بڑی فضیلت، اتنی ساری دین کی محنتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی. ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھو نوجوان بچیوں کے بارے میں کیا چل رہا ہے. آپ بھی تو واٹس ایپ چلاتے ہیں، آپ کو بھی تو معلوم ہے نا کہ ہماری مسلمان نوجوان بچیاں کہاں جا رہی ہے، کس طرح غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہ گھر سے روانہ ہو جاتی ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا احمد آباد کی بات کر رہا ہوں. یہ تو صرف احمد آباد کی کارگزاری ہے. احمد آباد کے بعد پورا گجرات باقی ہے، گجرات کے بعد پورا ہندوستان باقی ہے. کہاں کہاں کی کارگزاری سنائی جائے. یہ تو ہمارے ہاں علماء کرام کی تعداد بھی زیادہ ہے، مدارس کی تعداد بھی زیادہ ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے، حفاظ کرام کی تعداد بھی الحمدللہ اچھی خاصی ہے، اور دین کی طلب بھی موجود ہے. اس کے بعد اتنا سارا زنا ہو رہا ہے، اتنا سارا سود کھایا جا رہا ہے، اتنا سارا ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ان شہروں کا کیا ہوگا کہ جہاں اس طرح مدارس کا نظام نہیں ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کی ایسی محنت نہیں ہے، جہاں اتنے سارے علماء نہیں ہیں، جہاں اتنے سارے حفاظ کرام نہیں ہیں. ان علاقوں کا کیا ہوگا؟ وہاں کی کارگزاری کیسی ہوگی؟ اللہ حفاظت فرما. تو ایک چیز ہے منافقت، یہ بہت بری چیز ہے. منافقت ایسی ہے کہ دین کی محنت ہوتے ہوئے دین کے فائدے ظاہر نہیں ہوں گے. علماء کرام کی موجودگی میں بھی کہ پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی. پتہ چلا کہ ایمان کی حقیقت جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے اور جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ڈھالی تھی کہ وہ ہماری زندگی میں نہیں پائی جا رہی. کہ ایمان کے اعتبار سے تھوڑے سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے. اس لیے اللہ رب العزت نے منافقوں کی مثال کیا بیان فرمائی؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. کہ اللہ رب العزت نے ان کو تاریک اندھیریوں میں چھوڑ دیا، شب کی اندھیریوں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکتے. تو اب وہ کیا ہو گئے کہ اب وہ گونگے ہیں، اب وہ بہرے ہیں، اب وہ اندھے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں. فہم لا یرجعون، کہ سیدھے راستے کی طرف وہ کبھی بھی لوٹنے والے ہیں بھی نہیں. یہی کیفیت موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی ہے. ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے، لیکن وہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں. میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہماری جماعت کا جانا ہوا تھا کرناٹک کے علاقے گدگ میں. میں نے سنایا تھا آپ کو مینڈک اور مینڈکی کی شادی کا واقعہ سنایا تھا نا آپ کو. مینڈک اور مینڈکی یعنی جینس مینڈک اور لیڈی مینڈکی، ان کی شادی وہ کرناٹک والے کراتے. کیوں کراتے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر ان کی شادی کرائیں گے تو بارش ہوئے گی. ان کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے شادی کرائی باقاعدہ باضابطہ طور پر، وہ ہندوانہ رسموں کے حساب سے اس کو منگل سوتر بھی پہنایا گیا، اور دوسرے دن تو دھواں دھار بارش، ایسی بارش ہوئی ہے، ایسی بارش ہوئی ہے. حالانکہ بارش ان کی شادی کی وجہ سے نہیں ہوئی، بارش تو اللہ رب العزت نے برسائی ہے. تو اللہ رب العزت بھی کیا کرتا ہے کہ بطور امتحان کے اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں عقیدہ کیا ہے. عقیدے کو ٹٹولنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ وہ جو گمراہ تھے وہ تو اور اپنی گمراہی کے اندر پڑ گئے اور وہ یوں سمجھنے لگے کہ بھائی ان کی شادی ہوئی جس کی وجہ سے بارش ہوئی. لیکن جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے کہ ان کے دل میں تو کیا بات رہے گی کہ یہ بارش کا برسانے والا تو کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے. ہاں، اس لیے بہت ضروری ہے. ایمان کے تعلق سے غفلت کہ آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور ایمان کے تعلق سے چستی، ہمیشہ فکر مندی کہ یہ آدمی کو کہاں لے جاتی ہے؟ آخرکار جنت میں لے جاتی ہے.
اس لیے منافقت سے اللہ رب العزت سے کیا مانگنی چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے. اور ایک دعا اس کے پہلے بھی میں نے بتائی تھی، ابھی بھی بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ یہ دعا مانگو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ رب العزت حق بات کو ہمارے سامنے حق بنا کر ظاہر فرما، حق بات کو ہمارے سامنے حق بنا کر ظاہر فرما اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور جو بات غلط ہے اس کو ہمارے سامنے غلط بنا کر ظاہر فرما. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں اس غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ کہ غلط فہمی سے اور خوش فہمی سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات بالکل حق ہوتی ہے لیکن ہماری سمجھ میں آتی، یہ بھی شیطانیت ہے کہ حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حق بات سمجھ میں، جیسے فار ایگزامپل بہت کڑوی حقیقت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے سجدہ کرنا جائز، یہ بالکل حق بات ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ حق سمجھ میں، وہ ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں اور کہتے نہیں بطور تعظیم کے سجدہ کیا جائے گا. بول کڑوی حقیقت ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق بات ہے. چاہے سر تن سے جدا کر دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں سجدہ جائز نہیں ہے. آقا نے فرمایا اگر اللہ کے سامنے میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اللہ کے علاوہ کے سامنے، تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. ختم ہو گئی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی وہ غلط ہو سکتے ہیں. آقا نے فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز، یہ بالکل حق بات ہے. لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں کہ ان کو یہ حق سمجھ میں آتا، اور بہت ساری غلط باتیں ہیں کہ وہ حق سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری غلطیاں ہیں کہ وہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بولو بھائی، حق سمجھ میں آتی ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حق ہے بھائی، یہ تو حق ہے، یہ تو کیا ہے؟ حق ہے. جیسے روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اب غیر اللہ سے مدد مانگنا کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ حق سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ حق سمجھ رہے ہیں. اور ہمیشہ زندہ رہنے کی صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن اس کے باوجود عیسائی حضرات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مان رہے؟ خدا. کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ غلط کو کیا سمجھ رہے؟ حق سمجھ رہے. کیا سمجھ رہے؟ حق سمجھ رہے. اس لیے یہ دعا ہمیشہ مانگنے کی کون سی؟ اللہم، پڑھو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ تو ہمیں حق بات کو حق دکھلا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور جو بات غلط ہے، باطل ہے، وہ ہمیں باطل دکھلا. اور وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کتنی بہترین دعا ہے. اور قرآن پاک کی وہ آیت بھی میں نے بتائی تھی، کون سی؟ سورہ آل عمران کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ہم کو ہدایت دینے کے بعد یہ ہدایت کی دولت ہم سے مت چھیننا، ہمارے دلوں کو اس سے مت پھیرنا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہمیں اپنی جانب سے خاص رحمت عطا فرما. اور وہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی دولت، حقیقی ایمان کی دولت. انک انت الوہاب، رب ذوالجلال آپ تو بے انتہا دینے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے یہ منافقت ہے نا، بہت خطرناک بیماری. یہ وائرس ہے، وائرس سے بھی خطرناک ہے. ایک مرتبہ کورونا وائرس سے دنیا سے رخصتی ہو جائے پوسا جائے گا، لیکن یہ منافقت والا وائرس اگر آ گیا ساتھ میں تو دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے، اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے، اللہ رب العزت پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق
میسر فرماوے، عطا فرماوے۔ اور ابھی ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سنا، جو بھی کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، اس میں جو بھی غلطی ہوئی کہنے میں، سننے میں، پڑھنے میں، اللہ رب العزت اس غلطی کو معاف فرماوے اور اس پڑھنے کو پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بناوے، اور اس کا جو بھی ثواب ملا اللہ کرے وہ ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام ازواج مطہرات کو، تمام اہل بیت کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، تمام اولیاء عظام کو، تمام اللہ کے نیک بندوں کو، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو کر انتقال کر چکے ہیں، انتقال کر رہے ہیں یا کریں گے، اللہ رب العزت ان کی تمام روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے وے۔ اور خاص کر موجودہ زمانے میں جو بیماری پھیلی، اس بیماری کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے نانا، ہماری نانی، ہمارے ماما، ہماری مامی اور ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ رب العزت اس کی صدقے دفیل میں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے وے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے وے، اور ان کی جو غلطیاں ان کے نامہ عمل میں رہ گئی اللہ رب العزت ان غلطیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے وے، اور جو لوگوں کے حقوق ان کے ذمہ رہ گئے اللہ رب العزت صاحب حق کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت کے حقوق جو ان کے ذمہ رہ گئے اللہ رب العزت اپنی جانب سے عافیت کا معاملہ فرماتے ہوئے اپنے تمام تر حقوق ان کے ذمے سے ساقط فرما دے وے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت۔